بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدر اجلاس محترم معزز ہمارے مربی دکتور وسیع اللہ حفظہ اللہ، ہمارے امیر جمعیت اور ناظم جمعیت کے اعضاء اور دیگر حضرات، ہم سب کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد کہ انہوں نے اس بہترین موقع پر ہمیں جمعیت کی طرف سے دعوت دیا اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع ملا. باتیں کہنے کی تو بہت تھی لیکن ٹائم بڑا محدود ہے اور خاص طور سے ہمارے اعلیٰ مشائخ نے 2 منٹ 3 منٹ کہہ کر کے اور ایسی سنت جاری کر دی کہ اس کے آگے بڑھنے کا اور مسئلہ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کاش کی تھیری کے بعد 0 لگا دیے ہوتے تو ہم سب کے لیے میرا میدان وسیع ہوتا. انہوں نے بڑا محدود کر دیا. میرے بھائیو، یہ موضوع جو ہے دین رحمت، ہمارے مشائخ نے دین رحمت کا معنی بتایا، مفہوم بتایا، آپ تمام حضرات نے سنا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اور نبی علیہ السلام نے سنت کے اندر اس دین کے رحمت ہونے کی بڑی تاکید کی، بشارتیں سنائی اور بہت سارے اس کے شعبوں کی طرف اشارہ کیا. انہی میں سے بڑی اہم چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ ان الدین یسر. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو رحمت بنا کر کے بھیجا، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو دین آپ لے کر کے آئے وہ دین رحمت ہے. ان الدین یسر، دین اسلام بڑا آسان دین ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. لوگوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اس دین کے لیے ہوا اجتباکم، یہ دین آسان ہے، دین میں کوئی حرج نہیں. ہوا اجتباکم، اور سب سے بڑا احسان ہمارے ولایت کے اوپر یہ ہے اس دین آسان کے لیے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور آپ کو منتخب کیا. رب العالمین نے فرمایا کہ ان یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اے لوگوں، اپنی کتاب، اپنے نبی کی تعلیمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یسر، آسانی چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے مشہور حدیث ان الدین یسر ولن یشرک الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدجى.
یہ بڑی جامع اور مانع حدیث ہے، اس کی شرح میں جائیں اور پورا معنی بتائیں، اتنا وقت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ دین یسر ہے، آسان ہے، لیکن دین کو سخت بنایا جاتا ہے دین رحمت کے بجائے۔ اگر دین رحمت بنتا ہے تو لوگوں تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے غلطیوں کی وجہ سے، کبھی باپ دادا کا رسم و رواج اپنایا، کبھی تم نے دین میں غیر اسلامی چیزوں کو شامل کیا، کبھی طرح طرح کے شرک و بدعات کو جب تم نے دین میں داخل کیا تو دین رحمت نہ کر گیا، دنیا والوں تمہارے خاطر دین رحمت کر گیا۔ تو اس لیے ضرورت ہے، اللہ نے اشارہ کیا وَلَنْ يَشْفَعَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کو تم مشکل بناتے ہو، سہولت بناتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو دین کو رحمت بنایا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَسَدِّدُوا، سلسلہ اتنا ہی کرو جتنا حکم دیا گیا ہے اور اتنا ہی کرو جیسے حکم دیا گیا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ فرماتے اے نبی، اے مخاطب قرآن کو ایمان رکھنے والے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، عمل اتنا ہی کر جتنا حکم دیا گیا ہے، اور لفظ کا تشبیہ کے لیے ویسے ہی کر جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک انسان اگر دین کو اتنا ہی دین بنائے جتنا اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اور ویسے ہی دین پر عمل کرنا چاہے جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، تو دوستو یہ دین کبھی رحمت نہیں بنے گا، ہمیشہ سے رحمت ہے، آج بھی رحمت رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک دین اسلام رحمت ہی رہے گا۔ ضرورت اس بات کے اس چیز کو سمجھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، بہت سارے حدیث ہمارے سامنے ہیں، احب الاعمال اللہ ما ذکر علیہ، اے لوگ بہترین دین وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، ایسا لوگ آسان رحمت والا دین وہ ہے جس پر پابندی سے کیا جائے، گھر سے چھوڑ رہی ہو۔ آگے نبی علیہ السلام نے اپنے صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ المشرکین، ان دشمنوں نے، شرک کرنے والوں نے، ہمیں کفر کرنے والوں نے بڑا ستا رکھا ہے، ہمیں بڑا تنگ کیا، ہمیں بڑی تکلیف دی ہے، اب تو کم سے کم ان سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، تو رب سے بدعا کریں کہ ان بدبوتوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ صحابہ کرام تنگ آ کر کے، پریشان ہو کر کے، مجبور ہو کر کے اپنے آپ کو تکلیف سے، ایذا سے بچانے کے لیے، اور کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو آگ جلا کر کے آگ کھانا تیار ہوگا، کپڑے اتار کر کے اس آگ کے اندازے پہ لٹایا اور سینے پر لکڑی رکھ کر کے دبا دیا تاکہ کروٹ نہ رہ سکے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس پورے مکے کے سرزمین میں کوئی ایک انسان نہیں ہوتا تھا جو آ کر کے ہمیں بچائے، یعنی ہمارے سفارش کرے اور ان کو کہے جا کہ میں تو انسان کو کیوں ایسی ایذا دیتے ہو؟ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی ہمدردی جتانے والا نہیں، کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ میرے بدن کی چربیاں پگھل پگھل کر کے گرتی تھی، تب آگ کا انگارہ بجھا جاتا۔ ایسے لوگوں نے جب آ کر کے اللہ رسول سے کہا یا رسول اللہ انتہا ہو گئی صبر کی، ضبط کی، اور اللہ علی المشرکین، آپ مشرکوں پر بددعا کریں۔ آپ نے فرمایا تم کس سے کہہ رہے ہو کہ بددعا کریں؟ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کہہ رہے ہو، ہمیں مشورہ دے رہے ہو کہ ہم نبی لوگوں پر بددعا کریں؟ سن لو انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، سن لو مجھے لعنت بھیجنے، بربادی کی بددعا دینے، دشمنوں پر لعنت بھیجنے، بددعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ انی وانما بعثت رحمہ، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے رحمتوں والا بنا کے بھیجا، دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں دی۔ انما بعثت رحمہ۔ دوسری حدیث عطاء بن سعد کی، آپ نے فرمایا اے لوگوں انما انا رحمت مہداۃ، اللہ اکبر، اے لوگوں سنو، انما، یہ انما لفظ ہے حصر کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ صرف
انا رحمت مہدا، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر کے آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لن تؤمنوا، اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لن تؤمنوا، لن کے معنی نہیں بلکہ ہرگز نہیں، تاکید کے لیے آتا ہے. لن تؤمنوا، اے میرے امت کے لوگوں مسلمانوں، یہ خطاب سے گا ہے، نہ ہندو کو خطاب کیا، نہ عیسائی کو کیا، نہ یہودیوں کو کیا، نہ بدھ کو کیا. رحمت للعالمین نے اپنے ماننے والوں ایمان والوں سے مخاطب خطاب کیا. لن تؤمنوا، اے ایمان والوں، لن تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو سکتے حتی تراحموا، جب تک کہ تم مہربان نہ بن جاؤ، لوگوں پر رحمت کرنے والے بن جاؤ. پوری کائنات شجر حجر درخت چند اور پھل انسان اور حیوان، پوری کائنات کے لیے جب تک تم رحمت نہ بن جاؤ، اللہ کی قسم تم مومن نہیں بن سکتے. لن تؤمنوا حتی تراحموا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کلنا الحمدللہ کلنا رحیم. اللہ رسول آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ رحمت کرنے والے نہیں؟ بیوی پر کرتے ہیں، بچوں پر کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ پر کرتے ہیں، سبھی پر ہم رحم کرتے ہیں. اور کیا کریں گے؟ آپ نے ساتھ پایا یہ رحمت سے مراد نہیں ہے، بلکہ رحمت سے مراد لیس برحمت احدکم صاحبہ، اپنے دوست پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے پڑوسی پر، اپنے ساتھیوں پر رحم کرو. میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میرا مقصد یہ نہیں ہے یہ تو جانور نہیں کرتا ہے، انسان نہیں کرتا ہے، تم تو مومن ہو، میرے امتی ہو. میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر ولکنھا رحمۃ العامہ. میرا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے تم رحمت بن جاؤ. دوستو یہ بڑی طویل بات ہے، ہمارے ساتھی سب یہی کریں گے. بس تھوڑے سے وقت میں ہم آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخر یہ دین تو رحمت ہے. ہم سے پہلے 2-3 نے بتایا سبھی نے، اور آگے بھی سبھی بتائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے جو آپ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں یہ دین زحمت کیسے بن جاتا ہے. دین تو رحمت ہے، کوئی شک نہیں، دین رحمت، لیکن یہ زحمت کیسے بنتا ہے؟ اللہ نے قرآن، نبی نے احادیث، صحابہ نے اپنے گفتار و کردار دین کی رحمت ثابت کر دیا، فوراً، امناً، حقیقتاً، ہر اعتبار سے. لیکن آج دین دنیا میں زحمت کیسے بن گیا؟ تو اس کے چند وجوہات ہیں، اس کو بڑے اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نمبر 1، دین تو رحمت ہے. زحمت کب بنتا ہے؟ جب بدعات، محدثات، طرح طرح کی خرافات دین میں داخل انسان کر لے تو پھر دین رحمت نہیں رہتا بلکہ دین زحمت بن جاتا ہے. پہلی چیز شرک و بدعات کا ہونا. انسان سنت کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی بدعات، محدثات، مخترعات دین میں داخل کرے تو دوستو دین رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتا ہے. اسی کی طرف اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. یہود نصارہ جتنے انبیاء آئے تھے سب کا دین دوستو اسلام نہیں تھا، سب کا دین رحمت تھا. لیکن جب انہوں نے اپنی جانب سے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، جب انہوں نے رہبانیت اور طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی تو دنیا والوں کے لیے دین زحمت بن گیا. نمبر 2، تقلید آبا و اجداد، باپ دادا کی تقلید کرنا، باپ دادا کی تقلید، رسم و رواج کی تقلید، دنیا داری. جب یہ ساری چیزیں دین میں داخل ہو جاتی ہیں تو دین رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. یہ سورہ یاسین کی آیت. انسان جب دین کے اندر
آبا و اجداد کے رسم و رواج، طرح طرح کی رسمیں، غیر قوموں کی اپنی خود ساختہ، یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں تو دین رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے. جیسے کہ صورت یاسین کی آیت میں نے بیان فرمایا، اے نبی کے ایمان لائیں کیسے؟ یہ باپ دادا کے رسم و رواج میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں جیسے لوہے کی زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا جائے. اور یہاں تک اس کے دیکھا ہوگا بغداد میں کبھی کسی کے گردن میں تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر ایک چوڑا سا بیلٹ دے دیتا ہے، اور وہ بیلٹ بن گیا تو آدمی ایسے ہی دیکھتا ہے، اب نیچے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی. قرآن پاک نے فرمایا، اے لوگو، اے ہمارے نبی، یہ ایمان کیسے لائیں، حق کیسے قبول کریں؟ ان کے بدعات پرستی، باپ دادا کے رسم و رواج، ان خرافات کی بیڑا پر رسم و رواج نے ان کو ایسا جکڑ لیا ہے کہ اب یہ کتاب و سنت اور آپ کے پیغام کو دیکھ ہی نہیں سکتے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. ان کے آگے بھی دیوار کھڑی ہے تکلیف و باپ دادا کے رسم و رواج کی، اور پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے. جب دونوں طرف سے دیوار کھڑی ہے تو ایمان قبول کیسے کریں، اسلام پر عمل کیسے کریں؟ یہ دوسری وجہ ہے دوستو جو دین کو مشکل اور زحمت بنا دیتی ہے. نمبر 3، جھوٹے یعنی سمجھے فقہا نہیں، متفقہین کی منشرافیاں، بال کی خال نکالنا. ایک صاحب آئے ہمارے پاس رسم کرتے ہیں، آج تو ایسی باتیں میں نے سنی جب تو بڑا مشکل. ہم نے کہا کیا ہو؟ کہا کچھ لوگ ہمارے یہاں آئے تھے، نماز کے بعد تعظیم کی باتیں ہوگی بیٹھے، تو کہا بھائی آج استنجا کا طریقہ بتائیں گے. تو استنجا کا طریقہ بتایا گیا، 36 سنتیں ہیں. بس سوچو، صرف استنجا کرنے میں 36 سنتیں. کہنے کے یہ چھوٹا استنجا ہے، بڑا جو ہے 60 کل اس کی بتائیں گے. یہ دیکھا قسم کی منشرافیاں یا بلا وجہ صحبت کا نام لینا اور طرح طرح سے دین میں فالو کرنا جو ہوتا ہے اور انتہا پسندی جو ہوتی ہے، یہ اصل میں دین کو زحمت بنا دینے والی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک نے سختی سے منع کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا جو عظیم ترین مقصد بیان کیا وہ یہ ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم. انہوں نے تکلیف، باپ دادا کے تکلیف، باپ دادا کے رسم و رواج، انتہا پسندی، دین میں غلو کی وجہ سے انہوں نے بہت دین کو بگاڑ رکھا ہے. بوجھ بن گیا، ایک بہت بھاری بوجھ بن گیا. اب دین بہت مشکل ہو گیا، دین رحمت کے بجائے شہمت بن گیا. ہمارے نبی آئے تاکہ ان کے بوجھ کو اتار کر کے ساری آسانیاں پیدا کر دیں. نمبر 4، بڑی اہم چیز ہے دوستو، سنو. آج دین زحمت کیا بنتا ہے؟ دین اللہ رحمت والا رحم الراحمین، نبی رحمت للعالمین، قرآن رحمت للناس. اللہ اکبر. ساری چیزیں رحمت کی ہیں، اللہ کی بھی، نبی کی بھی، ہر صحابہ کی بھی، قرآن کی بھی، سنت کی بھی. ساری چیزوں کو دیکھو، جہاں دیکھو رحمت ہی رحمت ہے. لیکن مسلم معاشرے میں دیکھو تو زحمت ہی زحمت ہے. دین رحمت نہ بنا، زحمت رہ گئے. کیا؟ تیسری چیز، چوتھی چیز، کتاب و سنت کو چھوڑ دینا اور منہج سلف کو ترک کر دینا. جہاں انسان کتاب و سنت کو چھوڑا اور منہج سلف کو ترک کیا، ہمیں 3 چیزیں بتائیں. نمبر 1 کتاب، نمبر 2 سنت، اور نمبر 3 منہج سلف. کیوں؟ بسا اوقات انسان قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے لیکن سمجھنے میں صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے، عقل پرستی سے اپنی مرمانی تفسیر کرتا ہے. اسی لیے
مستقیم جو رحمت ہی رحمت ہے وہ 3 چیزیں ہیں میرے بھائیوں. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 کتاب اللہ سنت رسول کو صحابہ کے طریقے پر منہج پر سمجھنا. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام صراط مستقیم ہے. اور اسی کے دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین. نمبر 5 بڑی اہم چیز، نہ اہلوں کی قیادت. ان نقطہ یاد رکھو، نہ آج دن ذہن رکھنا دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا جو سبب بنا یہ نا اہلوں کی قیادت. ہم لوگ بڑوں کے بجائے نا اہلوں کو اپنا بڑا سمجھ لیتے ہیں، جن کے پاس نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ سنت کا علم، نہ صحابہ کا علم، نہ علماء کا تقویٰ، بس چند کتابیں پڑھا. اگر وہ دائی آ گیا تو اب شاید کہ سمجھو وہ بھی ٹائی لگا دیا سفاری سوٹ، تو اب اس سے بڑا اسکالر ہمارے ہاں کوئی نہیں رہتا تھا. ساری بڑا یہاں سے آ رہی ہے. ہم نے ان کو بڑا سمجھا، پبلک نے دین مشکل ہے، مشکل بنا دیا. کیوں؟ ابھی کل کی بات ہے، خطبہ دیا، خطبے کے بعد ایک خان صاحب آئے، کچھ لوگ آئے اور کہا کہ بڑی ضروری بات کرنی ہے. کیا؟ ہمارے محترم بزرگ ڈاکٹر رسول اللہ صاحب کی کیسٹ لے کر کے آئی، کیسٹ لے کر کے آئے. کہا کیا سنایا؟ تو کسی نے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ علم کس سے لیا تھا، علماء سے کس سے؟ واللہ آپ لوگ بھی سنے 2-3 سال پہلے کی کیسٹ ہے. ہم تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب آج ہی آپ لوگوں کو بتا دیں. ہم نے کہا یہ کیسٹ اسی وقت رکھو اور پوری دنیا کے اندر اس کو عام کرو. ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کیا کہ انسان چند کتابیں پڑھنے سے فتویٰ دینے نہ لگے، ہمیشہ علماء سے جڑے، کتابوں سے جڑے، اور ایسے لوگوں کو چاہیے اگر کہیں کو درس دینا ہے تو اپنی سوشل اسٹڈی نہ کریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان کی کیسٹیں سنیں اور انہی کے باتوں کو ہر بات نقل کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو دو سے آمین کرو اور اس چیز کو دنیا قبول کر لے. آج ساری بلائیں آئی ہیں، اذا بشر الامر لا بین اہلہ. دین مشکل بن گیا، دین بڑا مشکل بن گیا. کیوں؟ اب دین کے ہم نے دین کا ذمہ دار نہ اہلوں کو بنا دیا. اب اس ایک ہاتھوں میں گیا، پوچھو کہاں سے پڑھے؟ نہیں میں نے اپنے سے اسٹڈی کی. اسٹڈی کیسے کی؟ مولانا عبداللہ صاحب روئی رحمت اللہ ہے اور دیگر ہے، یہی بات لمبی ہو جائے گی نہیں کہتے. ایک صاحب اپنے سے اسٹڈی کر رہے تھے، بڑی اسٹڈی کر رہے تھے، نماز پڑھنے لگے. اب کمر ڈھک کے گئے، امام چلے کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا حدیث کے اندر ہے. کہا کون سی حدیث مل گئی؟ سارے لوگ اطمینان وقوموا للہ ہے. کہا یقین اور تو ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا میرے پاس حدیث ہے. لوگوں نے کہا حدیث لے کر دیا. حدیث لے آئے گئی تو مشکات کا ترجمہ تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب نماز پڑھو تو ہلکی، نماز پڑھاؤ تو ذرا ہلکی پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ. اب اللہ کے بندے نے ہلکی کے بجائے ڈھیل کے پڑھ دیا. ہم جب ڈوبے ہیں سب تجھے ڈوب بن کے. اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان میرے بھائیوں بڑی اہم چیز ہے. آپ نے ساتھ سمایا، بڑی طویل حدیث ہے. قیامت سے پہلے چند مصیبتیں آئیں گی. سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور بے ایمانوں کو امانتدار سمجھا جائے گا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، فراڈیوں کو سب سے بڑا چالاک سمجھا جائے گا. وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبَتَةُ، اور لوگوں کے اس اسٹیج پر روایبدہ آئیں گے. یہ علماء مدنی مکی سلفی یہ علماء نہیں آئیں گے، بلکہ کون آئے گا؟ الروایبدہ. پوچھا گیا روایبدہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ جاہل آدمی جو ان پڑھ ہو اور عالم بن کر کے لوگوں کو تقریریں سنانے لگے. یہ مصیبت ہوتی ہے. نمبر 5 اور آخری چیز،
خیانت ہونے لگے، امانت میں خیانت۔ نبی علیہ صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، نبی علیہ السلام سن بیٹھے ہیں، بڑا سفر کا ہے، آپ کا درس سلسلہ جاری ہے، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ بڑے زور سے پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ رسول نے دیکھا اور اپنا سلسلے گفتگو جاری رکھا، کوئی توجہ نہیں۔ صحابی کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کبھی بھی شاعر کو ٹھکراتے نہیں تھے، لیکن آج رحمت اللہ علیہ شاعر کو سنتے ہیں تو سر نیچا کر کے گفتگو جاری رکھتے ہیں، آج اس کا جواب نہیں دیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ رسول کے انداز ہم لوگوں نے دیکھا تو کسی نے کہا لعلہ شاید اللہ رسول نے اس کے سوال کو ناپسند کیا، بیٹی کا سوال، اسی لیے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ لوگ نے کہا نہیں، بات اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سنا ہی نہیں، ورنہ اللہ رسول کسی کا بھی ہوتا ہے بیٹا ہوتا اس کو بھی جواب دیتے، طرح طرح کی باتیں۔ اتنے میں آپ نے اپنی بات مکمل کر لی، مکمل ہو گئی۔ مکمل ہو جانے کے بعد اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے این الشاہد، اب لوگوں نے سمجھا کہ ہاں اللہ رسول نے سنا، این الشاہد، آج کچھ لوگوں وہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ بھی ہمت والا ہاں نظر یا رسول اللہ، یار میں موجود ہوں، گیا نہیں ابھی دعوت نہیں کھڑے زوردار، ہاں نظر یا رسول اللہ، لفظ میں موجود ہوں، دائر نہیں ہوا۔ آج فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کی جانے لگے تب قیامت سمجھو کہ آپ آنے والی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آج فرمایا کہ مال پیسے والی امانت نہیں ہے کہ یہ پیسہ، امانت سے مراد اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، عہدہ، کرسی، منصب، مقام نہ اہلوں کو دیا جانے لگے۔ پڑھا فتویٰ کہاں سے؟ فتویٰ یہ دیں، تفسیر وہ بیان کریں، مسائل کے حل کریں جو آج 9 سال 8 سال انڈیا میں پڑھا، 4 سال مدینہ میں جا کے پڑھا، بڑے بڑے اساتذہ چاہیں، ان کے بجائے کسی اور کو دے۔ نہیں یہ کوئی پرانی گھسی پچھی بات ہے، یہ ذرا اچھا اللہ اکبر۔ اذا اسند الامر الى غیرہ، میرے بھائیوں جب تک بات کسی کو ختم کرتے ہیں، جب تک یہ اسلام اہلوں کے ذمہ تھا، اہل تھے، امانت داری کے ساتھ، ایک دین ہمیشہ رحمت رہا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شاہ اسماعیل شفیع، مولانا محمد اللہ پوری، مولانا ولایت علی صادق پوری، ان تمام علماء نے جو اسلام کی ترجمانی پورے برِ صغیر کے سامنے کیا تھا وہ علم کی روشنی میں تھا، انہوں نے کیا۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا ترجمان شیخ نبات کو نہیں سمجھا جاتا، علامہ حسینی کو نہیں سمجھا جاتا، علامہ البانی کو نہیں سمجھا جاتا، آج کسی اسکالر کو سمجھا جاتا ہے۔ آج اسلام کا ترجمان بلکہ کیا کہتے ہیں شیخ نبات، شیخ حسینی، علامہ البانی، کہتے ہیں کہ علماء حیض اور نفاس ان کو کیا بتاتا تھا؟ یہ صاحب کہنے لگے اب یہ کی بات ہے، امریکہ میں رہتا سمجھتا ہے سپر پاور ملک میں ہے تو مولوی وہاں کر تو بھی سپر پاور ہو گیا۔ بڑے سوچانا سے کہنے لگے آج اسلام کی ترجمانی ابن عباس نہیں کر سکتے، اسلام کی ترجمانی نعوذ باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اتنا بڑا مفتری، اتنا بڑا قصاب کہتا شیخ ابن عباس، علامہ حسینی، یہ لوگ اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ اسلام کی ترجمانی ہم جیسے اسکالر کریں گے، اور اسکالر وہ ہے جس نے کہا اللہ رسول نے فرمایا کہ جو جنازے میں شامل ہوا 1 کی رات، جو جنازے کے ساتھ دفنانے میں 2 کی رات، تو 2 کی رات کا ترجمہ کہتا ہے 2 گاؤں، یہ ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں آج اسلام اس وقت شہرت بنا جب اسلام کی ترجمانی ہم نے سنی غیر نااہلوں سے۔ کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، الہ کا معنی
حاکم ہے. کسی نے کہہ دیا اقیموا الدین، دین قائم کرو، دین قائم نہیں بلکہ کہا دین سے مراد دولت حکومت قائم کرو ہے. طرح طرح کی ترجمانی جب اسلام کی غلط ہونے لگی تو میرے بھائیوں وہ دین اسلام زحمت بن گیا. اور آج پورے خلیجی ممالک، پوری دنیا کے اندر جو فساد پھیلا ہے اسلام کی غلط ترجمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، موحدوں کو تبع سنت بنائے. ہم نے 5 باتیں کہی ہیں، آخر میں ان سے معذرت کر کے ایک بات اور عرض کریں گے. ہم نے ماشاءاللہ اپنے مشائخ سے سنا، بہت اچھی بات کہی، لیکن اس پر تعلیق ہے. بار بار خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈے نگری کا تذکرہ موجود ہی نہیں تھا. ہم ضرور ان کے قدر واقعی قربانیاں ہیں، لیکن اپنے تمام ساتھیوں کو بتاتے ہیں یہ جماعت اہل حدیث نے بات تھی، کوئی آج کی جماعت نہیں ہے. تقریباً یہ جماعت اہل حدیث نے بات اس کے تقریباً 250 سال پرانی جماعت ہے. کس نے کہا یہ نئی جماعت ہے؟ سب سے پہلے جس مرد مومن نے نیپال کی کرائی میں بہار سے لے کر کے جھارکھنڈ تک جس نے توحید کی دعوت دی، جس نے مسلک سلف پھیلایا، جس نے کتاب و سنت کے نشر صاف کیا، وہ چھپرا کا نام سنا ہوگا، وہاں کے بہت بڑا بیرسٹر لندن میں پڑھا ہوا آیا جس کا نام تھا دیویلا. اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا علم دیا. سن 1821 میں جب شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری، یہ موحدین کا جو توحید کے نمبردار، یہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو کلکتہ ہائی کورٹ کا ایک بیرسٹر تھا دیولا، یہ فوراً وہاں سے دیولا یہ آئے اور اسلام کی حقانیت دیکھی، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا. اپنا نام عبدالقادر رکھا. مولانا علی شہید حاصل کیا، شاہ اسماعیل شہید سے حاصل کیا، مولانا حسین قنوجی سے حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد عالم بنا تو آپ کے پڑوس حدود پر بہار جھمکا کے اندر آیا، اس نے اپنا ڈیرا ڈالا. الحمدللہ اس پورے خطے کو توحید سنت سے روشناس کیا اور ساری زندگی توحید سنت کے دشاشات میں ختم کر دیا. تعجب کی بات یہ ہے آج یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نیپال میں نہیں، نیپال کے راجا کا جو محل ہے تقریباً 250 سال پہلے ہمارا عالم وہاں بھی پہنچ کر کے توحید کی دعوت، اسلام دین رحمت ہے، اس کی تعارف وہاں بھی پہچان کرائی. وہ کون تھا؟ مولانا عبدالحادی سکاوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سندر لال نام بھی بڑا تھا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے چہرے تھے، دیکھنے سے بھی فریبتا ہو جاتا تھا. اس لیے پیدا ہوتے ہی ان کا نام سندر لال رکھ دیا گیا. یہ سندر لال آگے انہوں نے اپنا نام عبد الکریم رکھا، اپنے باپ سے حاصل کیا، دہلی کے شاہ صاحب سے حاصل کیا اور فرق کر کے آئے جہاد میں گئے. یہ بھی یاد رکھو آج جو لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث جماعت صرف فروعی مسائل میں رہ جاتی ہے، فروعی مسائل میں نہیں. اس اتنے بڑے ہندوستان کو انگریزوں سے جو سے آزاد کرایا اور جس نے ساری قربانیاں دی، وہ بڑی قربانیاں کس کی تھی؟ ان لوگوں کی تھی. خراسان میں انگریزوں سے لڑائی ہو رہی ہے، مولانا سندر مولانا عبدالکریم مسلم رحمت اللہ علیہ گئے، الحمدللہ جہاد کیا انگریزوں سے لڑتے ہوئے. تعجب کریں گے تقریباً 72 زخم ان کو تلوار کی لگی تھی. کتنے بھائی؟ 72. چاہے ہاتھ خراب ہوا، بے ہوش ہو کے گر گئے میدان جنگ میں. انگریز نے پولیس کے حوالے کیا، فوج نے بھیج کر کے جیل میں ڈالا اور جیل میں ڈالے. جب ہوش آیا کچھ دنوں کے بعد ادھر ادھر کر کے وہاں سے فرار ہو گئے. اللہ اکبر.
کابل سے پہاڑوں کو چھانتے ہوئے زخمی حالت میں آ کر کے پیر گنج آپ کا کہیں ہے نیپال کے اندر آ کر کے پیر گنج روڈ ڈیرا ڈالا اور وہاں جب کر کے وہاں جب دیکھتے ہی خون نکل گیا ہے دائیں ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا گیا ہے اور طرح طرح سے پریشانیوں کی عالم میں ہے وہ چل نہیں سکتے اب اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے جہاد شروع کیا ترائی نیپال کو کتاب و سنت سے 250 سال پہلے اس ایک ہاتھ والے نے 72 لاکھ کا بغل لے کر کے پورے گلیوں میں چل کر کے انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت دی انگریز کو پتہ چل گیا یہ کہیں نیپال کے بارڈر میں ہے فوری طور پر وارنٹ جاری کیا اور نیپال کے یہاں جا کے بعد لیٹر لکھا یہ مجاہد ہے حکومت کا یہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والا ہے اس کو گرفتار کرو اور سزائے موت دو اللہ اکبر یہ سارے ہاتھ زخمی ہے ہاتھ کٹا ہوا ہے 72 زخم بدن پر ہے یہ چپکے سے ویر گنج سے نکلے اور نکل کر کے پہاڑوں سے جنگلوں سے گاؤں سے ہوتے ہوئے راجا کے پاس آتے آگے پتا چل گیا اس سے میدان کے پہلے راجا کے محل میں ہم نے کبھی دعوت دی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہم نہیں دیکھے ہم بہت پرانے ہیں ہم آج یہاں ہوئے 250 سال کے بعد 250 سال پہلے راجا کے محل میں آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے پٹی بندی ہے دوائیاں لگی ہوئی ہے ہاتھ کٹا ہوا ہے واچ مین اس سے کہا مجھے راجا سے ملا دو یہ نہیں بتایا میں کون کہا راجا سے ملا دو کہا نہیں مل سکتی کہا میری تکلیف کو دیکھو اللہ کے واسطے مومن تھے اخلاص تھا اللہ نے رحم کیا اور بھیج دیا راجا دیکھا یہ کیسے آدمی مانگنے والا ہاتھ کٹا ہوا پٹیاں بندی ہوئی 72 بدن پر کہا کیسے آ گئے کہا آپ کے گیٹ میں سے اجازت لے کر کے آئے کہا کیا کرنے کے لیے آئے کہا میں نے یہ دیوان لکھنا ہے دیوان لکھا ہے میں چاہتا ہوں اس کو آپ پڑھ کے سناؤ دیوان گلشن ہدایت دیوان گلشن ہدایت آج ہمارا نام یہ نہیں جانتا ہوگا گوا دی ہم نے جو اسباب سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے رہا ہم صرف موبائل کھیلنے میں رہ گئے واٹس ایپ پڑھنے میں رہ گئے فلم اسٹاروں کی نقل اٹھانے میں کرکٹ کھیل میدان میں چیمپئن بننے میں رہ گئے تاسنا اتنا متاثر ہوا کہ نیپال کا راجا یہ توحید ہے گلشن ہدایت یہ توحید اور نبی کے مطابق جو سیرت کا شاعر تھے سن کر کے وہ رونے لگا سمجھ گئے کام بچ گیا راجا غیر مسلم ہے لیکن توحید اور دین حقیقت کی باتیں سن کر کے رحمت للعالمین کے اقوال کو سن کر کے رونے لگا اٹھا کہا اس کتاب کے نسخہ تیار کرو ہمیں دو میں پڑھوں گا اور اپنی سرکاری لائبریری میں دیوان گلشن ہدایت خوشبو کون ہو کہا انگریز حکومت نے جس کی شکایت آپ کے پاس بھیجی عبد الکریم میں ہاں تم بول رہا میں کہا بولو کیا چاہتے ہو تم کہا کچھ نہیں میں 4 چیز چاہتا ہوں نمبر 1 ہم کو وزیر بنا دے بس یہ وزیر داخلہ بنا دے نہیں توحید کے سنت توحید سنت کیا ہے پڑھا اسلام کے تاریخ اسلام کے ترجمان ہم نے انسان و سنت کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں اے موحدون میری توحید قبول کریں اور توحید کی دعوت دیں اللہ اکبر آپ کیا چاہتے کام نمبر 1 انگریز نے وارنٹ نکالا ہے آپ مجھے معاف کر دیں کہا جاؤ معاف کر دیا کہا نمبر 2 کام پکا میں پانی بن جاؤں اس لیے مجھے مکان بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ مجھے شادی پاسپورٹ مانگے نمبر 3 مجھے ایک بندوق دے دی جائے نمبر 4 ہمیں کھل کر کے توحید سنت کی دعوت کی اجازت دی جائے کہا جاؤ اس طرح سے پورے علاقے میں رہ کر کے وہ اور ان کے دونوں بیٹے ادھر سے ہوا ادھر وہ علاقہ جو دوسری سے ملا ہوا ہے
جعفر علی نقوی بٹلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مجاہدین کے منشی تھے، انہوں نے الحمدللہ پورے ترائین خان کو دعوت و سنت کے سے عام کر دیا، اور پورے علاقے میں ان کے شاگردوں نے اللہ نے سب لوگوں نے مل کر کے توحید عام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کو اپن کو لہٰذا ہم اپنے مہمان پر انسان و جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، اے موحدون میری توحید قبول کریں اور توحید کی دعوت دیں۔ اللہ اکبر۔ کیا چاہتے کام نمبر 1، انگریز نے وارنٹ نکالا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، تاجا معاف کر دیا۔ کہا نمبر 2، کام پختہ نیپالی بن جاؤں اس لیے مجھے مکان بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ میرے شرطی پاسپورٹ مانگے۔ نمبر 3، مجھے ایک بندوق دے دی جائے۔ نمبر 4، ہمیں کھل کر کے توحید و سنت کی دعوت کی اجازت دی جائے۔ کہا جاؤ اس طرح سے پورے علاقے میں رہ کر کے وہ اور ان کے دونوں بیٹے ادھر سے ہوا ادھر وہ علاقہ جو یوپی سے ملا ہوا ہے 1831 کے اندر جوڑ کر بنا ہوا مولانا جعفر علی نقوی بٹلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مجاہدین کے منشی تھے، انہوں نے الحمدللہ پورے ترائین خان کو دعوت و سنت کے سے عام کر دیا، اور پورے علاقے میں ان کے شاگردوں نے اللہ نے سب لوگوں نے مل کر کے توحید عام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کو اپن کو لہٰذا ہم اپنے مہمان پر